وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جو کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کا خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العرش العظیم ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے، جس کی بے شمار نعمتیں، نوازشیں ہم بنی نوع انسانیت کو نصیب ہوئی ہیں. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت کے اندر، سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا.
انسان اپنے عقل و شعور کی وجہ سے سب سے بہتر مخلوق ہے. اپنی عقل اور شعور کو جب ختم کر دیتا ہے تو پھر یہ اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو نچلوں سے نچلے طبقے کے اندر کر دیا ہے. اور ایسا نچلا طبقہ کہ جس کے بارے میں پھر اللہ کو یہ کہنا پڑا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اپنے عقل و شعور کے جائز استعمال کی وجہ سے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، فرشتوں سے بھی اونچا اس کا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے. لیکن عقل و شعور کا جائز استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ چوپایوں سے بھی زیادہ، اور کہنے کی ضرورت نہیں، چوپایوں میں خنزیر بھی شامل ہے. بل ہم ازل، ازل اس میں تفضیل ہے، یہ ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، پھر اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. یہ اس کا کوئی کم بڑا احسان نہیں ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت دی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اس کے نزدیک سب سے بہتر مذہب اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، دوسرا مذہب تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا مذہب ایکسیپٹ کرنے والا، دوسرا مذہب قبول کرنے والا، دوسرا مذہب، دوسرا دین تلاش کرنے والا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اس نے ہمیں اور آپ کو ایک انٹرنیشنل، ایک بین الاقوامی کتاب، ایک لاہ عمل، ایک دستور العمل، دستور اساسی بین الاقوامی لا قرآن کریم کی شکل میں اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا کہ رہتی دنیا تک تمام صہیونی، سلجوقی، یہودی، عیسائی مشنریاں سب مل کر بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، اس کا ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتی اور دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں. یہ کتنے احسان ہیں اس کے. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف بخشا. پورا قرآن پڑھ جائیے، میرا موضوع سیرت ہی کے تعلق سے ہے جو دیا گیا ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت کو نازل کرتے وقت احسان نہیں جتایا. پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، اللہ نے کہیں نہیں کہا میرے بندو ہم نے یہ دیا ہے تو احسان جتایا. بہت بڑا احسان کیا. یہ زمین اس نے بنائی جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، اپنے مکانات کی بنیادیں رکھتے ہیں، عبادت کے لیے مسجدیں بناتے ہیں، رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، کاروبار و بزنس کے لیے اپنی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزوں کے لیے اناج بوتے ہیں، سفر کے لیے ٹرینوں کی پٹریاں اور بسوں کے اڈے بنائے جاتے ہیں. اس زمین کو اللہ نے بنایا تو احسان نہیں جتایا. وہ آسمان جو ایک چھت کی شکل میں اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، جس سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جس سے ہماری مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے،
لیکن اس نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو ہم نے احسان کیا. یہ سورج جس کی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، جس سے ہمارے اناج پکتے ہیں، ہماری زندگیاں بحال ہوتی ہیں، اس سورج کو 9,30,00,000 میل کی بلندی پر معلق کیا. اس نے احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں سورج کی روشنی دی تو احسان جتایا، چاند بنایا تو احسان جتایا. نہیں، وہ ہوا جو ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں جس فضا کے اندر، وہ ہوا جو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہاری زندگی کے لیے ہوا دی، بہت بڑا احسان کیا. نہیں، پورا قرآن پڑھ جائیے. زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، چاند ستارے اور سورج کو پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا، ہوا دی تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب اس نے ہمارے درمیان جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنو، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیا، ہم نے تمہیں پیغمبر اسلام دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، من یمنو کے معنی عربی میں احسان کرنے کے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے انہی کے اندر ایک رسول بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا. نبی اکرم کی بعثت ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تو احسان نہیں جتایا، لیکن جب رسول اللہ کو بھیجا تو اس نے احسان جتایا، کہا یہ احسان ہے ہمارا. سیکھو، آج 2 روپے کی مدد کسی کی کر دیتے ہو تو احسان جتاتے ہو. کبھی اس سے کام پڑ گیا، اے بھول گیا 1 سال پہلے میں ہی تیرے کام آیا تھا. سیکھو، اللہ نے کتنی بڑی دولت اور نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. اور کبھی ٹیکس بھی نہیں مانگا. دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتجاج طرفین سے ہوتا ہے، احتجاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں، وہ ہمارے کپڑے دھوئے تو دھوبی بھی ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ضرورت دونوں طرف سے ہو رہی ہے. ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں، ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ دوا دینے کے بعد ہم سے پیسے لے. ہم دکانوں پہ شاپ پہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے تیل خریدا، صابن خریدا، یہ ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں. بیچنے والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بدلے ہم سے پیسے لیں. لیکن یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے. ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے. ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں اصول الٹ جاتا ہے. ہم بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں. ایک سال بارش نہیں ہوئی، قحط نہ پڑ جائے، سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ پانی ہم تمہارے کھیتوں میں دیں گے، لیکن 1 گھنٹہ پانی دینے کا اتنا چارج تم سے وصول کیا جائے گا. گورنمنٹ ہمارے کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو اس کا چارج لیتی ہے.
ہم جو لائٹیں جلاتے ہیں یہ روشنی گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے تو میٹر کی ریڈنگ کے ذریعے ہر مہینے گھر بل ہمارے پاس بھیج دیتی ہے. یہ روشنی وہ ہمیں دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. ہم مصنوعی ہوا یوز کرتے ہیں یہ پنکھوں کی شکل میں, ایئر کنڈیشن کی شکل میں, تو گورنمنٹ اس کے چلانے پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن کبھی نظر ڈالی ہے ہم نے اور آپ نے اس منظر پر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے چمکنے والا سورج جو اللہ یہ روشنی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے, لیکن اس نے آج تک اپنے بندوں سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا. گورنمنٹ ہوا مصنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. اللہ نے جو کروڑوں وولٹیج سے ہوا چلائی اور جو ہوا دیتا ہے, جس کی ہوا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, آج تک اس نے ہم سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا. گورنمنٹ کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے. اللہ جب موسلادھار بارش برساتا ہے تو اس نے آج تک اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا. مانگا ہے ان تمام چیزوں کے بدلے میں تو یہ مانگا, اے میرے بندے جب تیرا ہی تجھ جیسا کوئی میرا بندہ مسجد کے مینارے کا پر بلندی پر کھڑا ہو کر جب حی علی الصلاۃ کا اعلان کر دے تو تو میرے ہی گھر میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو نے میری غلامی کو ایکسیپٹ کر لیا اور مجھے تو نے اپنا مالک مان لیا. او میرے بندے بس تو مجھے بس اتنا دے دے, اپنی غلامی کا اعلان کر دے اور میرے مالک ہونے کا اعلان کر دے, اپنے محکوم ہونے کا اور میرے حاکم ہونے کا اعلان کر دے. اس بات کا اعلان کر دے احکم الحاکمین وہ ہے, سر اور ناک اگر رگڑی جا سکتی ہے, ذلیل کسی کے سامنے ہوا جا سکتا ہے تو تیرے سامنے ہوا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں کہ جس کے سامنے ذلیل ہوا جائے, نہ اجمیر والے کے سامنے, نہ بدایوں والے کے سامنے, نہ کچھوچا والے کے سامنے, نہ پھلواری والے کے سامنے. اگر ناک کسی کے سامنے رگڑی جا سکتی ہے, پیشانی کسی کے سامنے جھکائی جا سکتی ہے, سجدہ جھکانا, پیشانی کو زمین پر رکھنا, یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے. اور آخری ذلت کی انتہا صرف رب کے سامنے ہو سکتی ہے, کسی اور کے سامنے نہیں. بندہ اپنے رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. میرا رب کہتا میرے بندے میرے سامنے جتنا تو ذلیل ہوگا لوگوں میں ہم تجھے اتنا ہی عزت والا بنا دیں گے. میرے بندے تو میرے ہی بندوں جس کے سامنے جھکتا ہے وہ تجھے عزت نہیں دیں گے. عزت دینا میرا کام ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ ہے, کوئی اور نہیں. میرے بندے تو میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ لے, میں دنیا کے سامنے تجھے عزیز کر دوں گا, میں دنیا کے سامنے تجھے طاقتور اور پاورفل بنا دوں گا. ان تمام چیزوں پر احسان نہیں جتایا, لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتایا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں رب کے سامنے ذلیل ہونا ہے, تو ذلیل بھی کس طرح ہونا ہے یہ تمہیں محمد رسول اللہ بتائیں گے, کوئی اور نہیں. دیکھا آپ نے, یہ تمہید تھی. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو رسول اللہ کی شان میں بس ایک ہی جملہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا, اسی میں پوری سیرت بند ہے. بہت تھکا ہوا ہوں, نہیں بولا جا رہا ہے. میں جانتا ہوں کس پوزیشن سے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تقریروں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسٹوری سنائیں گے. نہیں سناؤں. رات میں کل 12 بجے تقریر ختم کیا میں نے اتر دیناج پور بنگال میں. 17 تاریخ کو پہلے سے پروگرام تھا, عبد الغنی صاحب تو بیچ میں کود کر لے لیے 18 تاریخ, جبکہ کل میرا پروگرام مراد آباد میں ہے. اب کوئی شکل نہیں تھی, بس پٹنہ سے فلائٹ پکڑنا تھا, لیکن پٹنہ سے 450 کلومیٹر دور تھا اتر دیناج پور. 450 کلومیٹر رات میں پھر سفر کرنا 12 بجے کے بعد, صبح 10 بجے کی فلائٹ پٹنہ سے پکڑنا, پھر آپ کے یہاں پہنچنا, پھر حیدرآباد سے کرنول آنا. چیختا رہا 2 گھنٹے سونے کا موقع دے دو, لیکن یہ ملک الموت لوگ سونے دیں گے؟ سیلفی دے دو. ان لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا. ملنے ملان, السلام علیکم, اے مولانا صاحب ایک فوٹو, ایک سیلفی. ان کا نام میں نے ملک الموت رکھ دیا ہے. کیا کروں, میرے لیے تو موت ہی ہے نا. بہرحال میرے بھائیوں, یہ بھی کسی موت سے کم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ادھر بھی نہیں سو پائے. بہرحال چل رہا ہوں جب تک چلوں گا,
تھکا ہوا تو ہوں ہی. تو یہ اتنی سے جملے کو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بس پوری حیات طیبہ کو کوزے میں بند کر دیا. پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے محمد رسول اللہ کو بھیج کر میں نے بہت بڑا احسان کیا تمہارے اوپر. اور پھر رسول کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ذرا دیکھیے. میں کچھ نہیں جانتا. سنو رسول کیا ہے تمہارے لیے, محمد رسول اللہ کیا ہے تمہارے لیے. بس ایک جملہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, تمہارے لیے آئیڈیل ہے. بس ایک ایک لفظ الگ پیش نہیں کیا, پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا. اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے, چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے, کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے, پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے, شادی و نکاح کرو ویسے جیسے نبی نے بتایا, اور نماز پڑھو ویسے جیسے نبی نے بتائی, روزہ رکھو ویسے جیسے نبی نے بتایا. اختلاف بھی ہو جائے, جھگڑا بھی ہو جائے تو حل ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے حل کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی میں نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے نماز کیسے پڑھی تھی. ایک قوم آئے گی کہ اللہ اوپر نیت باندھی تھی, دوسری آئے گی اللہ یہاں باندھی تھی, تیسری قوم آئے گی اللہ پیٹ پہ باندھی تھی, چوتھی قوم آئے گی اللہ ہم نے تو باندھی نہیں تھی, ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے. اللہ یہ کہے گا نہیں, مجھے بات بتاؤ اوپر باندھی تھی کہ نیچے باندھی تھی, کہ نہیں باندھی تھی کہ پیٹ پہ باندھی تھی. ہم نے تو تمہیں ایک نمونہ دیا تھا, ہم نے تو تمہیں ایک آئیڈیل دیا تھا, اور ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے. اور نبی نے بھی کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. تم نے میرے آئیڈیل کے مطابق پڑھی کہ نہیں, میرے دیے ہوئے نمونے کے مطابق پڑھی یا نہیں. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنی رکعت پڑھی, اور ظہر میں 10 پڑھتے تھے کہ 12 پڑھتے تھے, عشاء میں 7 پڑھتے تھے کہ 17 پڑھتے تھے, تراویح 8 پڑھتے تھے کہ 20 پڑھتے تھے. یہ نہیں پوچھے گا کتنی پڑھی. اللہ یہ کہے گا میرے نبی کے طریقے پر پڑھی یا نہیں, اور نبی نے جتنی پڑھی اتنی پڑھی یا نہیں. بس سوال اس چیز پر ہوگا. ہاں یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا میرے امام نے ایسے پڑھی تھی اس لیے, کچھ نہیں. امام تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بنایا ہے, اور کوئی امام ہے ہی نہیں. تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جرجیت صاحب نماز پڑھا دو, کون ہے امام ہے, یہ تو ہم نے اور آپ نے امام بنا لیا ہے. لیکن اللہ نے امام صرف محمد رسول اللہ کو بنایا, اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھلا دیا. سارے نبیوں کو جمع کر دیا بیت المقدس میں, اور محمد رسول اللہ کو جبرائیل امین ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور آگے کھڑا کر دیا. کیا کرنا ہے, نماز پڑھانا ہے. کس کو, اپنے پیچھے لوگوں کو. یہ کون ہے, یہ نبی ہیں جتنے بھی آ چکے پیغمبر, یہ سارے نبی ہیں, یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیوں کہ اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے. محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی وہاں پر بیت المقدس کے اندر, اور نماز پڑھائی تو اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا لوگوں اب اماموں کے پیچھے جھگڑے کھڑے مت کرنا. میرا امام ابو حنیفہ, میرا امام شافعی, میرا امام مالک, میرا امام محمد, میرا امام محمد رضا, میرا امام ثناء اللہ, میرا ابن تیمیہ. جھگڑے کھڑے مت کرنا. ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے. ہم نے تمہیں وہ پیغمبر دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا پیغمبر ہے. ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو تمام رسولوں سے افضل ہے. ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے. امام الانبیاء کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. نماز ویسے پڑھی جائے گی, روزہ ویسے
رکھا جائے گا، حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو، چاہے کتنی اچھی عبادت، لیکن اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں۔ مہر ہونی چاہیے، دستخط ہونے چاہیے، سگنیچر ہونے چاہیے محمد رسول اللہ کے پاس، تب پاس۔ اللہ کے رسول کو کسی صحابی کو چھینک آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا، چھینک دیا، چھینک کر کے چھینکا اور قال الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیوں؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، نبی پر سلام بھیج رہا ہوں، اس میں برائی کیا ہے؟ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام و رسول اللہ پر، اس میں برائی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جملے پڑھوں، میرا بھی دل چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ولیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صرف الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال بس اتنا ہی سکھلایا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ نبی اکرم نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، ہمیں نبی نے جتنا بتایا ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اندازہ لگائیے، ہم سے زیادہ عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے، ہم سے اچھی عربی ان کو آتی تھی، ہم سے اچھی دعائیں وہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ محمد رسول اللہ نے وہ نہیں سکھلائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آج کی موجودہ سوسائٹی غور کرے، بخاری شریف کی روایت ہے، اذان ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صرف اتنی دعا پڑھا کرتے تھے اور سکھا کر گئے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اتنی سی دعا بتائی ہے اللہ کے رسول نے، بخاری مسلم میں یہی الفاظ موجود ہیں آج بھی۔ بعد میں آنے والی منافقین کی ایک نسل نے اس میں بھی اضافہ کر دیا، اور آج بھی کچھ لوگ بڑھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ بخاری میں یہ دعا کے الفاظ نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ دعا میں اضافہ کر دیا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، اس کے آگے بڑھا دیا والدرجۃ الرفیعہ، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ ثابت ہے، لیکن آگے جملے بڑھا دیے وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں حرج کچھ نہیں ہے، اچھا لگ رہا ہے، الفاظ بھی اچھے ہیں، معنی بھی بہتر ہے، لیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے والے جملے میڈ ان انڈیا ہیں، میڈ ان پاکستان ہیں، میڈ ان چائنا ہیں، میڈ ان امریکہ ہیں، میڈ ان عرب نہیں ہیں۔ آگے والے جملے آپ نے اپنے خود ساختہ بنائے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بنائے ہیں، ملے مولویوں نے بنائے ہیں، عربی گرامر سے واقف لوگوں نے بنائے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے وہ جملے نہیں سکھلائے ہیں، اس لیے حرج ہے، اس لیے حرج ہے۔ بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ پڑھیں، اچھا ترجمہ ہے، لیکن نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ اب ہم بعد میں یہ جملے کسی کے پڑھانے پر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی نے ہمیں مکمل دین نہیں دیا تھا، نبی بھول گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین نبی کے اوپر مکمل ہوا تھا، تو پھر بعد میں یہ جملے نہیں چل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
بلا کسی کو کمنٹ کیے ہوئے اور کسی پر حملہ کیے ہوئے، صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم ماڈل مان لیں تو سارے معاملے ختم ہو جائیں۔ جرجیت صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں، جی میں ایسا کر رہا ہوں۔ مولانا جرجیت کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں۔ جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں فیصلہ ہونا چاہیے، کون صحیح ہے؟ چل میرے مولوی کے پاس۔ جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں چل میرے مولوی کے پاس۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تیرے مولوی پر مجھے بھروسہ نہیں، میرے مولوی پر تجھے بھروسہ نہیں۔ تو کوئی ایسا جج ہونا چاہیے جس پر آپ بھی متفق ہو جائیں اور میں بھی متفق ہو جاؤں۔ تو کون ہے وہ جج؟ جرجیت صاحب نے مشورہ دیا، کہنے لگا نہیں نہیں ہمارے جج تو ابو حنیفہ ہیں۔ میں نے کہا میرے جج امام شافعی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم امام شافعی کو نہیں مانتے، میں نے کہا ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے امام کو اپنا امام نہیں مانتے، آپ کے امام کو میں اپنا امام نہیں مانتا، تو چلو فیصلہ کہاں ہوگا؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ایک جج متعین کر لیتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگا بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا مانو گے کہ نام پہلے لے کر بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات ہے، کوئی اختلاف ہے، نبی کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں۔ کہنے لگا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارے مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اور حدیث سمجھنا تو تمہارے بس کی چیز ہی نہیں ہے، حدیث تو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ اب ایسا ہے کہ حدیثوں کو سمجھا تو انہی اماموں نے تھا۔ پھر لوٹ پھر کر اسی جگہ پر لے آیا۔ ہم نے کہا پھر تو حدیثوں کو اگر انہی اماموں نے سمجھا ہے تو امام شافعی کو کیوں اپنا امام نہیں مان رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں ابو حنیفہ کو مان رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا امام کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4۔ میں نے کہا برحق کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4۔ میں نے کہا جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو ایک ہی بات کہنا چاہیے، الگ الگ کیوں بولے؟ کہنے لگا نہیں برحق تو 4 تھے۔ ہم نے کہا برحق 4 ہیں تو ایک کو کیوں مان رہا ہے، 3 کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ میری مرضی ہے، ہمیں جو اچھا لگا اس کی بات مان لی۔ میں نے کہا اسلام تیرے باپ کی مرضی پر اترا ہے، تجھے جو اچھا لگے گا وہ تو مانے گا، تجھے جو برا لگے گا وہ نہیں مانے گا۔ کہنے لگا باپ تک کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا دادا تک چلا جاؤں۔ کہنے لگا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہوگا، سمجھوتا ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ کہہ رہا اے محمد تیرے رب کی قسم، اے میرے رسول تیرے رب کی قسم، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو بلا چو چرا تسلیم نہ کر لیں، مان نہ لیں۔ جب تک مان نہیں لیں گے مومن، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں۔ حکما یحکمو کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا، اور حکما یحکم تحکیم کے معنی ہوتے ہیں فیصل بنانا، جج بنانا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو جج نہ بنا دیں، اور آپ جو فیصلہ کریں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد، آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اپنے دل میں نفرت محسوس نہ کریں، اپنے دل میں کچھ خلش محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے مان نہ لیں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم مان تو رہے ہیں لیکن کاش میرے حق میں فیصلہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم نے مان تو لی حدیث، ہاں ٹھیک ہے فیصلہ میرے حق میں ہو، اس کے حق میں ٹھیک ہے، جب اللہ کے رسول آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں مجھے منظور ہے۔ مان تو لیا زمین کا وہ ٹکڑا تمہارا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے حدیث میں آ گیا، ٹھیک ہے مان لیا، مان تو لیا لیکن دل میں خلش آ گئی، کاش مجھے مل گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کاش اللہ کے رسول مجھے فیصلہ کر دیے ہوتے، میرے حق میں دے دیے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ نہیں، ماننے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں، کیونکہ خلش آ گئی آپ کے دل میں، تنگی آ گئی،
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. جب تک کہ اس کو دل سے نہیں مان لو گے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہے رسول کا مقام, یہ ہے رسول کا مرتبہ. بات تو صحیح کہہ رہے ہو جرجی صاحب, لیکن میرے باپ دادا 9 9 19 کہتے تھے, ہم 18 کیسے کہہ لیں؟ جھگڑا تو اسی بات کا ہے. ہمارے باپ نے ہمیشہ 9 9 19 کہا ہے, ہم بھی 19 ہی کہیں گے, 18 کہہ ہی نہیں سکتے. صحیح بات کبھی مانی نہیں جو مانیں گے. جب تک ہم کوئی جج متعین نہیں کریں گے فیصلہ نہیں ہوگا. اختلاف کی دلدل میں ہم پھنسے رہیں گے. اختلاف کرنا برا نہیں ہے, اختلاف کا ہونا بھی برا نہیں ہے, دلیل آ جانے کے بعد اختلاف پر جمے رہنا برا ہے. دلیل آ جانے کے بعد اس اختلاف کو نہ چھوڑنا برا ہے. اختلاف چاروں اماموں میں رہا ہے, لیکن مخالفت کسی نے کسی کی نہیں کی ہے. ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں زبردست اختلاف. ابو حنیفہ کہتے ہیں گھوڑے کا گوشت مکروہ, امام شافعی کہتے حلال. ایک کے نزدیک حلال, ایک کے نزدیک مکروہ. بہت سے مسئلے ایسے ہیں, ایک کے نزدیک حرام, ایک کے نزدیک حلال. کیا کریں گے؟ فتاوی عالمگیری اٹھا کر دیکھیے, فتویٰ دیکھیے. 500 مولویوں نے مل کر, 500 بڑے بڑے علماء نے, مفتیوں نے مل کر فتاوی عالمگیری تیار کی, اور عقل مندی دیکھی ان 500 مولویوں کی. عورت پورب میں رہتی ہے, لڑکی پورب میں رہتی ہے, لڑکا پشچم میں رہتا ہے, لڑکی ایسٹ میں رہتی ہے, لڑکا ویسٹ میں رہتا ہے. بینہما سنتن, ان دونوں کے درمیان 1 سال کی دوری ہے. فتاوی عالمگیری کا فتویٰ دیکھیے آپ, ان دونوں کے درمیان 1 سال کی دوری ہے, 1 سال کا فاصلہ ہے. یعنی لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے گا, یا لڑکے کو لڑکی کے پاس پہنچایا جائے تو 1 سال لگ جائے گا. ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا. یہ اس زمانے میں فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی جب موبائل نہیں ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے, وائرلیس کا زمانہ نہیں ہے, لیکن نکاح ہو گیا. موبائل سے نہیں, موبائل تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں, بہرحال ہو گیا. ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا. لڑکے نے قبول بھی کر لیا, دونوں میاں بیوی ہیں, لیکن ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے, اگر لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے, یا لڑکے کو لڑکی کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے. لیکن نکاح ہو جانے کے بعد ابھی لڑکی نے لڑکے کی شکل نہیں دیکھی, لڑکے نے لڑکی کی شکل نہیں دیکھی. فَوَلَدَتْ 6 أَشْهُرٍ, اگر اس کی بیوی نے 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کر دیا تو اسی لڑکے کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے. صرف نکاح ہوا ہے, لیکن نکاح کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اسی لڑکے کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. جبکہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان دوری 1 سال کی ہے. لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال, یا لڑکے کو لڑکی کے پاس تو 1 سال لگ جائے. اور 1 سال لگ جانے کے بعد بھی ابھی بچہ فوراً تھوڑی ٹپک جاتا ہے آسمان سے, کچھ محنت کرنا پڑتی ہے, اور اس محنت کرنے کے بعد پھر 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. یعنی بچے کی پیدائش کم سے کم 1 سال 9 مہینے کے بعد ہونی چاہیے نکاح کے, کیونکہ لڑکا لڑکی کے پاس گیا تو 1 سال لگ گیا, پھر 9 مہینے کے بعد کم سے کم بچہ پیدا ہوا. لیکن 1 سال 9 مہینے چھوڑو, نکاح ہو جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اسی کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں یہ بچہ جائز, امام شافعی کہہ رہے ہیں بالکل حرام.
ہمارا مفتی بیچارہ بیٹھا ہوا کہہ رہا دونوں امام صحیح ہیں، سب برحق ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، حرام جو کہہ رہا وہ بھی ٹھیک، حلال جو کہہ رہا وہ بھی ٹھیک۔ مولوی جرجیز کو پاگل کتے نے کاٹا ہے جو یہاں بول رہا ہے، اسی کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دو۔ اماموں پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اب ہم کیوں انگلی اٹھا رہے ہیں؟ اپنی کتاب دیکھ لے، فتاوی عالمگیری میں سب لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ 500 مولویوں نے بیٹھ کے لکھا، یہ مولوی تھے یا چو کے مربے؟ یہ مفتی تھے یا مفت میں ڈگری لے کر آئے ہوئے، یا راجا اور مہاراجاؤں کے تنخواہوں پہ پلنے والے؟ جیسے آج سرکاری نوکر ہوتا ہے، قلم چلا کچھ کام نہیں کر رہا، کیوں؟ اس کو حرام کی تنخواہ مل رہی ہے۔ ایسے ہی ان مفتیوں کو حرام کی تنخواہ ملتی رہتی تھی، وظیفے فتوے دے رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ بعد میں آنے والی نسل کمپیوٹرائز دور کے اندر کہاں پہنچ جائے گی، کہاں۔ آج ہمارے اتر پردیش کا نارائن دت تیواری نے دیکھا نہیں، پرانا چیف منسٹر رہ چکا کانگریس کا، اس کے بیٹے نے مقدمہ دائر کر دیا عدالت میں کہ یہ میرا باپ ہے، وہ کہتا تھا میرا باپ، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ 3-4 سال مقدمہ چلتا رہا، بیٹے نے کہا نہیں یہ میرا باپ ہے، میری ماں اور یہ دونوں ملے تھے، یہ الگ بات ہے کہ ناجائز سمبند تھا، یہ الگ بات ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ میری ماں کو رکھے ہوئے تھا اور میں نارائن دت تیواری کا بیٹا ہوں، مجھے اس کی پراپرٹی میں سے بیٹا چاہیے۔ اور نارائن دت تیواری کہتا تھا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں۔ لڑکا کورٹ سے آرڈر لے آیا ڈی این اے ٹیسٹ کا، اس نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، تیواری کہتا نہیں 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 ہم ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے، نہیں کرائیں گے۔ باپ کرانے کے لیے تیار نہیں، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوگا، بیٹے کو حق ہے جانچ پڑتال کا پورا، اور جب ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا بیٹے کا باپ کا تو پتا چلا کہ وہ نارائن دت تیواری ہی کی اولاد نکلی۔ ایکسپٹ کرنا پڑا، ہاں میرا ہی ہے، دھوکے سے ہو گیا تھا، اولاد بھی دھوکے سے ہوتی ہے، ماننا پڑا، ایکسپٹ کرنا پڑا کہ ہاں میرے بھائیوں آج کے موجودہ دور میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جانے کے بعد یہ ہے ماڈرن دور، پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ لیکن ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہو نہ ہو بچہ اسی کا مانا جائے گا جس سے نکاح ہوا ہے۔ واہ رے، حقیقت کو ایکسپٹ کرنا سیکھو۔ مولانا جرجیز بہت دنوں پہلے 16-17 سالیں ہو گئی ہوں گی، ہماچل بھون میں ایک تقریر کر رہے تھے، سرو دھرم سمیلن تھا، سارے مذہب کے لوگ جڑے ہوئے تھے اور سیاسی لوگ بھی آئے تھے، اتفاق سے ایڈوانی جی بھی تشریف لائے تھے۔ اب تو ایڈوانی جی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بیچارے بالکل یتیم ہیں اس وقت بڑے عروج پر تھے، لیکن مجھے تو ہر جگہ بعد ہی میں ڈھکیلا جاتا ہے، تو مجھے روکا رہا، سب لوگ روکے رہے، اور ایڈوانی جی کے بعد ایک اور آیا اور اس کے بعد میرا نمبر تھا، تو ایڈوانی جی وہاں ایک بہت اچھی بات کہہ گئے کہ مسلمان لوگ جو ختنہ کراتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور ختنہ کرانے کی وجہ بتا گئے اس سے بہت اچھا میڈیکل فائدہ ہے، پینس کینسر نہیں ہوتا ہے، شرمگاہ پیشاب کی جگہ پر جو کینسر ہونے کا خطرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا ختنہ کرانے کے بہت سے فائدے میڈیکل، لہذا ہمارے بہت سے ہندو بھائی ان کو بھی چاہیے کہ یہ ختنہ کرائیں۔ کہہ کے ہٹ گئے، میں نے کہا چلیے ثبوت موجود ہے، زبان ہے، ایڈوانی جی بیٹھے ہیں، اب انہی کی بات کو میں نے پکڑ لیا، اور اس زمانے میں ہم تھوڑا سا کھل کے زیادہ بول دیتے تھے، عقل کم تھی، اس وقت نابالغ تھا، اب بالغ ہو گیا ہوں، اگر نابالغ نہ ہوتا تو بال ٹھاکرے کو اتنا الٹا سیدھا بولتا، لیکن کیا کریں کم عقل تھی میری، سمجھانے والا نہیں تھا۔ اب تو بہت بڑے بڑے سمجھانے والے، اصغر صاحب میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایسا نہیں بولے گا، آج بھی بولے ہے الٹا سیدھا بول کے نہیں آئے گا، آج بھی بولے وہ مجھ کو، اور پھر بھی ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں، کیا کروں نکل جاتا۔ اب ایڈوانی جی بیچارے وہاں بول کے چلے گئے، جب بول کے چلے گئے ان کے بعد ایک اور بولا، اس کے بعد میرا نمبر آیا، میں نے کہا ایڈوانی جی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے، لیکن آپ نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان لوگ جو ختنہ کراتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مذہب اسلام کے اندر جو ختنے کا حکم دیا گیا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ مسلمانوں کا ختنہ کرانا اچھا کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام کی تعریف نہیں کر سکتے۔
مسلمان ختنہ اس لیے کراتا ہے کیونکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن آپ اسلام کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا اڈوانی جی آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا، بہت اچھا مشورہ دیا کہ ہندو بھائی بھی ختنہ کرا لیں، لیکن یہ کرائیں گے نہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ہمارے نبی جب دیکھتے تھے صحابہ کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس عمل کو خود کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے نبی کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ ہدیے کے جانور جب لے کر گئے اور وہاں نہیں جانے دیا، مکے میں نہیں پہنچنے دیا، تو آپ نے فرمایا صحابہ روزے سے تھے، فرمایا کہ تم روزہ توڑ لو۔ روزہ توڑ لو؟ کوئی پانی نہیں پی رہا ہے، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے صحابیوں دیکھو یہ لوگ جو ہے پانی نہیں پی رہے ہیں، یہ لوگ روزہ نہیں توڑ رہے ہیں، جبکہ میں نے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی آپ خود پانی پی لیجئے، آپ کو دیکھ کر یہ خود پانی پی لیں گے، روزہ توڑ دیں گے۔ فرمایا عمر تم مشورہ اچھا دیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا۔ نبی کو دیکھا پانی پیتے ہوئے تو سارے صحابہ نے پانی پی لیا اور سارے صحابہ نے روزہ توڑ لیا۔ نبی دیکھتے تھے یہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود عمل کرنے لگتے تھے۔ ہم نے کہا ہمارے نبی پہلے خود کرتے تھے، بعد میں صحابہ کو حکم دیتے تھے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہندو بھائی پینس کینسر سے بچ جائیں، شرمگاہ کے کینسر سے بچ جائیں، تو اڈوانی جی آپ خود ہی ختنہ کرا لیجئے، پہلے یہ سب کرا لیں گے۔ اور جو اتنا بولا میں تو اڈوانی جی مجھے تم کون ہوتے ہو سچویشن دینے والے، مشورہ دینے والے؟ یہ میری پرسنل لائف ہے، میں کراؤں یا نہ کراؤں؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی پرسنل لائف ہے، لیکن آپ جب مشورہ دوسروں کو دے رہے ہیں تو پہلے آپ کو بھی تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ دوسروں کو تو اچھائی کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، لیکن آپ وہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بولے بعد میں آؤ چائے پیئیں گے، وہاں بیٹھ کے بات کریں گے، یہاں کیوں یہ سب مسئلہ چھیڑ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں نے منتری پڑھنا شروع کر دیا، واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مت وشاردا تب دیو مہاراج مم دست ماگتا مرموچشٹ سمنجیات تتا تت پشی بھونر اتی شروتوا تتا درشٹا پرم بسمے ماگتا چتربھراتر میں دیو کرشیامی کلچھیم بھونتو باندھو دیوا سواشنا اترشیتا شرم شرودھاری سدوشکا اچلاپی لنگچھے دین سربھچو متو مما مسلے نیو سنسکارا۔ منہ دیکھ رہا ہے میرا اڈوانی جی۔ میں نے کہا بھوشیہ پران ہے، کتاب آپ کی ہے اڈوانی جی، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے آخری نبی اس دنیا میں جب آئے گا تو لمبی داڑھی رکھے گا، لمبی داڑھی رکھیں گے اور داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ ہم نے کہا یہاں کتنے پنڈت بیٹھے گانٹھ لگائے ہوئے؟ یہ ہم نے کہا آپ کی کتاب کہہ رہی ہے لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ سدوشکا سر کے بال اگر چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے۔ ہندو لوگ پورا بال چھلا کے تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ٹکی بولتے ہیں، کہیں کہیں چوٹی بولتے ہیں۔ ان کا عقیدہ شنکر بھگوان کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے، یہ گنگا جمنا وہ کہتے ہیں شنکر جی کی چوٹی سے نکلی ہے۔ تو وہ پورے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے، چوٹی کے دشمن ہوں گے، چوٹی پورے بال چھلائیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے۔ شرم شرودھاری سدوشکا لمبی داڑھی رکھیں گے، گانٹھ نہیں لگائیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے، اچلاپی گھنٹا نہیں بجائیں گے بلکہ آلاپ کریں گے، زبان سے بلائیں گے۔ آج مندروں میں گھنٹا بجایا جاتا ہے لیکن آلاپ کریں گے، یعنی عبادت کے لیے بلائیں گے تو زبان سے بلائیں گے اور اذان دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اذان۔ اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ۔ یہ اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل نہیں دکھ رہی ہے؟ اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ۔ آپ تو سن کے چلے جاؤ کہ ہم سے پوچھو کیسے یاد کیا یہ ہم نے۔ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ محمد رسول رکبرس اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ۔ اللہ اپنشد میں یہ منتر موجود ہے، اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ، اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل، الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، محمد رسول رکبرس اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل۔ وہ آلاپ کریں گے، ارتھات یہ جملے بول بول کر لوگوں کو عبادت کی طرف بلائیں گے، بھکتی کی اور بلائیں گے۔
اور آگے کے جملے میں سب کچھ کہہ دیا. لنگ چھیدین محمد کے انتم رشی کے ماننے والے، لاسٹ میسنجر کے ماننے والے، کل کی اوتار کے ماننے والے، انتم مہا سندیشٹا کے ماننے والے، خط نہ کرانے